پانیوں سرپرست جرن إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الرحمة. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد صدر مجلس حاضہ قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ عالی مرتبت صاحب ذات کان حضرات علماء کرام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں تھوڑے وقت کے لیے اس پر آپ کی توجہ چاہوں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے کہلوایا گیا اے محبوب تم ارشاد فرما دو اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا. تمہارے تک جو پیغام حق پہنچایا اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا. حقیقت میں جو تبلیغ صلے اور ستائش سے مبرہ نہیں ہوتی وہ اپنے دامن میں اثر نہیں رکھتی. ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو جماتے ہیں لیکن من میں اترنے کے فن سے آشنا نہیں ہوتے. بات دلوں تک وہی پہنچتی ہے جو دلوں سے نکلتی ہے. فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بس دل ریزت. اس لیے جن لوگوں نے بھی کوئی کام کیا ہے ان کی جدوجہد ان کی مسائی بے لوث رہی ہیں. بالخصوص انبیاء علیہ السلام کی تبلیغی جدوجہد ایسے شائبے سے بھی پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے امکان سے بھی ان کی حفاظت کی ہے. ہمارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال موجود ہے. جب معبرین نے فرعون کو یہ بتایا کہ تیری راجدانی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا. تکبر اور رعونت سے بھرا ہوا فرعون بولا کہ میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا اور 70,000 بچے قتل کروا دیے 90,000 حمل کروائے. اللہ کا کرنا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. موسیٰ سخت پریشان تھی کہ فرعون کے سپاہی میرے بیٹے کو میری گود سے چھین کے لے جائیں گے اور قتل کر ڈالیں گے. تو جب ان کی گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جانب وحی کی کہ آپ گھبرائیں نہیں، اس بچے کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیں، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھیں.
انہوں نے ایک صندوق تیار کیا جس کے بالائی حصے میں سوراخ رکھے اور اس صندوق کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا اور اللہ کے وعدے سے مطمئن ہو کر واپس پلٹ آئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ سے رہا نہ گیا، وہ دریا کنارے کنارے ساتھ چلتی رہی۔ جب وہ صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا دل بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ تیر کے سطح آب پہ آتا تو دکھوں کی ماری بہن کے دل کو قرار ملتا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ پانی کا بہاؤ اس صندوق کو ادھر لے گیا جدھر فرعون کے محلات تھے۔ فرعون بے اولاد تھا اور اپنی اداسیاں مٹانے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ شام کے وقت دریائے نیل کے کنارے گزرتے ہوئے پانی کے لطف سے بہراور ہو رہا تھا، لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے جب پانی کے دوش پہ صندوق آتے دیکھا تو تجسس اور شوق کی چنگاریاں روشن ہوئیں۔ غوطہ خوروں کو حکم دیا کہ صندوق کو نکال کے لاؤ، اس میں دیکھیں کیا ہے۔ صندوق کھولا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا تھا۔ زوجہ فرعون نے بے ساختہ کہا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے۔ یہ بات فرعون نے نہیں کہی، علماء نے لکھا ہے کہ اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تو جس طرح بعد میں زوجہ فرعون کو اللہ نے ایمان دے دیا تو فرعون کو بھی ایمان دے دیا جاتا، چونکہ نبی کے ساتھ کیا گیا پیار کبھی رائے گاں نہیں جاتا۔ تو خیر اس کا مقصود نہیں تھا، اس نے کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اس بات کو میں منظور کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلی فکر یہ ہوئی کہ بچے کے دودھ کا انتظام کیا جائے۔ مختلف دائیاں بلوائی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پینا۔ اتنے میں کنارے کنارے چلتے چلتے بہن بھی موقع پہ آ پہنچی اور کہا کہ ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں، اگر کہو تو بلا لاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو مسئلہ بنا ہوا ہے، کہا اسے فوری بلا کے لاؤ۔ وہ گئی اور اپنی ہی ماں کو بلا لا۔ فرعون نے کہا اسے دودھ پلاؤ اور تمہیں معاوضہ بھی دیں گے، اور گھر بھی قریب کر دیا۔ فرعون کہتا تھا میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کی شان کے لائق نہیں، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ یہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے نا۔ حضرت موسیٰ نے نہیں پیا، اللہ فرماتا ہم نے ان پہ حرام کیا ہوا تھا۔ تو اگر یہ اعزاز ہے تو یہ اعزاز حضور کو بھی ملنا چاہیے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں، حتیٰ کہ بھیڑ بکری کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں، کسی خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ کا ماجرا اور تھا، اس بہانے سے ان کی ماں تک پہنچانا تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ کل فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے جب حضرت موسیٰ نے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا تو فرعون نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا، جس کی حکایت قرآن میں موجود ہے کہ میرے گھر میں پلتا رہا، آج مجھے عقل سکھانے آ گیا۔ اللہ نے اس کا جواب پہلے سکھا دیا، جب وہ یہ تانا دے اللہ کا نبی منہ توڑ سکے میاں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ اپنی ماں کا ہی پیتا رہا۔ تو اپنے گھر سے کھا کے جو تبلیغ کی جائے اس کا نتیجہ کچھ ہو۔ آج ہماری تقریریں بے اثر کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ ہماری تقریریں بکنے لگیں، ہماری نعتوں کے سودے ہونے لگے، ہماری تلاوت کے ریٹ طے ہو گئے، اس لیے لفظ رہ گئے ہیں لیکن روح تک اترنے کے فن سے آشنا نہیں۔ تو جن لوگوں نے کوئی کام کیا ہے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ان لوگوں کی مسائی، ان کی جدوجہد بے لوث رہی۔ حضور علیہ السلام کی مسائی دین بے لوث تھیں اور یہ روز روشن کی طرح آیات تھا، لیکن اس کے باوجود حضور کی زبان سے یہ بات کہلوائی بھی گئی تاکہ قیامت تک آنے والے مبلغین کے لیے سند رہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب تم ارشاد فرما دو، اے لوگوں میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانتا، کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ اور پھر جن مشکل حالات میں حضور نے کام کیا ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ میں آپ سے گفتگو کرنے آیا ہوں تو آپ کی پیشانیوں پہ پیار لکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی جملہ اچھا لگے تو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن کتنا مشکل تھا کہ لوگ سبحان اللہ کہنے کی بجائے پتھر مارتے تھے، گڑھے کھودتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے۔ سورہ نوح پڑھے کہ لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اے نوح تیری بات نہیں سنیں گے۔
اللہ کا نبی رک جاتا ہے، اچھا کبھی تو تھک کے انگلیاں نکالو گے، جب نکالو گے تب پیغام دے کے جاؤں گا۔ تو کتنی مشکل تھی، کتنے مشکل حالات تھے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ طائف کے بازار ہیں، مکے کی گلیاں ہیں، کھودے جانے والے گڑھے ہیں، پھینکے جانے والی اجریاں ہیں، لیکن کہا کہ ان سب مشکلات کے باوجود میں تبلیغ کے تسلسل کو جاری رکھا ہے۔ ایک ایک مہینہ تک حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ یہ بات کہہ دینا بھی آسان ہے، سن لینا بھی آسان، لیکن عملاً اس سے گزرنا پڑے تو دن کو تارے نظر آ جائیں۔ امام منذری نے غالباً لکھا ہے، ایک دن حضور تشریف فرما ہوئے تو آگے شیخین کھڑے تھے مسجد سے باہر، تو فرمایا کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک گھر میں ٹکنے نہیں دے رہی، کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں۔ فرمایا جس وجہ سے تم کھڑے ہو تمہارے نبی کو بھی مسجد سے وہی چیز باہر لے کے آئی ہے۔ چند قدم آگے چلے تو حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، خوشبو رسول سونگ کے جلدی جلدی گھر سے باہر آ گئے اور عرض کی حضور اگر مجھے میزبانی کا شرف دے دیں تو میرے لیے اعزاز ہو۔ حضور نے قبول فرمایا تو وہ حضور کو بٹھایا اور بکری کا ایک بچہ ذبح کر کے اہل خانہ کو دیا، کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو، آقا کو بھوک لگی ہے۔ اور جو ہی حضور کے پاس آ کے بیٹھے تو چہرے پہ نظر پڑی تو گھبرا گئے، صاف دکھائی دے رہا تھا کئی دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ جلدی سے باغ میں گئے، کھجوروں کا ایک خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھا اور عرض گزار ہوئے حضور کھانا پکنے میں کچھ وقت لگ جائے گا، اتنی دیر تک یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ پھر جب کھانا پک گیا تو عرض کی حضور آئیے تناول فرمائیے۔ جو ہی حضور کی نظر کھانے پہ پڑی تو چشمان سے آنسو بہنے لگے۔ ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں لی اور ایک خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی۔ مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک تقاضا ہے کہ قربا سے محبت کرنا۔ قربا کے من جملہ معانی میں سے ایک معنی حضور کی اطرت ہے، حضور کی آل ہے، حضور کی اولاد ہے۔ تو کہا تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا لیکن قربا سے محبت مانگتا ہوں۔ علماء نے اس پہ یہ بات لکھی کہ جب قربا سے محبت طلب کی گئی تو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ کہیں صلے کی صورت نہ بن جائے، تو اگر یہ بھی مطالبہ نہ کیا جاتا تو زیادہ اچھا نہیں تھا۔ تو کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ قربا کی محبت قربا کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی امت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ آل رسول سے پیار کرتے ہیں تو ان کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جن کو رسول کریم بھی بھاری کہیں وہ کتنی بھاری ہوں گی؟ وہ دو چیزیں، ان کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ ایک کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، فرمایا اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کو اچھی طرح تھام لو۔ اور دوسرا وہ اہل بیتی، اور دوسرے میرے اہل بیت نبوت، اور تین مرتبہ فرمایا اذکر اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تو فرمایا دو چیزیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کے دامن کو تم مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت جابر سے بھی اس مضمون پر مشتمل روایت موجود ہے، اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ غدیر خم کے مقام پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ جب حضور نے ضمانت دی تھی کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے تو 72-73 فرقوں میں امت بٹ کیسے گئی؟ تو حضور نے جو ضمانت دی تھی وہ ایک شرط کے ساتھ دی تھی کہ ان دونوں کے دامن کو تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی اس لیے ہوئی کہ لوگوں نے ان کے دامن کو چھوڑا، کسی نے کتاب کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت نبوت کے دامن کو چھوڑ دیا، کسی نے کتاب کو ترک کر دیا اور اس کے پارے پورے نہیں مانے اور اہل بیت کے نام کی دہائی دی، وہ بھی گمراہ ہو گئے، اور کسی نے اہل بیت کے نام کا جو ہے وہ کتاب اللہ کا ذکر تو کیا اور اس کو سر پہ اٹھا کے دہائی تو دی، لیکن اہل بیت نبوت کے لیے دل میں بغض اور دشمنی پلتی رہی، تو وہ بھی گمراہی کے گڑھے میں جا گرے۔ تمہیں مبارک ہو، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن،
تو کہا اگر دونوں کے دامن کو تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، گمراہی تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی. اور بلکہ آگے چل کے فرمایا حضور نے حضرت جابر سے غالباً جو روایت مروی ہے اس کے لفظ ہیں کہ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں الگ بھی کبھی نہیں ہوں گے، اہل بیت اور قرآن، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے اکٹھے آ ملیں گے. تو ان دونوں کے دامن کو تم مضبوطی سے تھامے رکھنا. اب قرآن کے دامن سے وابستہ رہنے کی تلقین بھی کی اور اس کا حکم بھی دیا، ترغیب بھی دی اور فرمایا کہ اس کو اچھی طرح سے تھام لو. جب تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ. یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے. اور دوسری طرف اہل بیت کے ساتھ محبت کا درس بھی دیا. سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ قرآن ہماری ضرورتوں کا کفیل نہیں ہے؟ پھر اہل بیت کے ساتھ جڑنے کی تلقین کیوں کی گئی؟ جب ہر ضرورت کا علاج ہے، ہر مرض کا مداوع ہے، ہر دکھ کا چارہ ہے، ہمارے لیے مکمل، کامل اور مکمل ضابطہ حیات ہے، کوئی رتب و یافتہ قرآن نے چھوڑا نہیں ہے، تو پھر اہل بیت کے دامن کو ساتھ تھامنے کی تلقین کیوں کی گئی؟ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے اپنے ایک مرید کو صندوق دیا، کہا بیٹا اس کو لے جاؤ اور دریائے دجلہ میں پھینک آؤ اور سنو اس کو کھول کر نہیں دیکھنا اس کے اندر کیا ہے. کامل مرید وہی ہوگا جو شیخ کے راز کی حفاظت کرے گا. مرید نے صندوق اٹھایا اور دجلہ کنارے پہنچا، صندوق پھینک دیا. جب صندوق پھینکا تو کیا منظر دیکھا کہ پانی نے راہیں چھوڑ دی اور محبت سے اس صندوق کو اپنی آغوش میں لیا. واپس آیا تو شیخ سے کہا حضرت یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو میں کبھی سوال نہ کرتا. اب مجھے بتایا جائے اس صندوق میں کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی، اور اگر وہ اتنی ہی بابرکت کوئی شے تھی تو آپ نے پھینکوایا کیوں؟ یہ ایک مہمہ ہے، اسے حل فرمائیے. شیخ فرمانے لگے بیٹے تم نے ایک منظر ایسا دیکھا ہے جب تک رات سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا تمہیں قرار نہیں ملے گا. سنو میں نے تصوف کے رموز و غوامض اور اسرار پر 12 سال کی محنت شاقہ سے ایک کتاب لکھی، پھر 12 سال اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر نہ ہو، پھر 12 سال سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں. آج 36 سال گزرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. یہ تم میری 36 سال کی کمائی پھینک کے آئے ہو. جب قرآن اتنا کافی ہے تو پھر اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی تلقین کیوں کی گئی؟ تو اس کا جواب بالکل سادہ ہے. ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل. اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہو تو قرآن موجود ہے، اگر پریکٹیکل دیکھنا ہو تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود ہے. تو کہا دونوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اور جس طرح حضور نے قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے کی تلقین کی، اہل بیت کا پیار بھی سکھایا، ان کے فضائل بھی بیان کیے. حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، رات کا ایک پہر بیت چکا تھا. صحابہ کی عادت یہ تھی کہ حضور کی دہلیز پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے. آپ اگر مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک ہے 3 گھنٹے کا لیکچر دیا جائے کہ دین یہ ہے. اگر 2 لفظوں میں پوچھنا چاہیں کہ دین کیا ہے تو مجھے اقبال کا لہجہ ادھار لینا پڑے گا. اقبال کہتے ہیں دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب. طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے. تو جس دین میں ادب نہیں ہے وہ دین ہی نہیں ہے. تو صحابہ حضور کے در پہ دستک نہیں دیتے، دہلیز پہ جا کے بیٹھ جاتے، درود پڑھتے رہتے. حضور خود آتے تو حاجت کہہ دیتے. کبھی ایسا ہوتا کہ بڑے ناگزیر حالات بن جاتے، ایمرجنسی صورتحال ہوتی تو پھر حضور کے دروازے پہ دستک دے لیتے تھے. لیکن اس کا طریقہ کیا تھا؟ امام بخاری ادب المفرد میں لکھتے ہیں کانت تقرہ ابواب النبی بالاظافر. پھر صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ، ناخنوں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے. ناخنوں کے ساتھ دستک دینے کا مطلب کیا ہے؟ ملا علی قاری علیہ رحمہ شرح شفا میں اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں اے دربن خفیفن ودکن لطیفن تعظیمن وتکریمن وتشریفن. یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے. ساغر نے کہا تھا میں نے پلکوں سے در یاد پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں.
یہ اس کا شاعرانہ تخیل ہے، اس نے عملاً در حبیب پہ یوں دستک نہیں دی ہوگی، لیکن صحابہ نے تو دے کے دکھائی نا۔ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں میں حضور کی دہلیز پہ گیا، رات کا ایک پہر گزر چکا تھا، عرض کی حضور تشریف لے آئے۔ اچھا گئے کیوں تھے؟ فی بعض الحاجہ، مجھے حضور سے حاجت تھی۔ صحابہ اپنی حاجتیں لے کے حضور کی چوکھٹ پہ جایا کرتے تھے۔ یہ فتنہ بعد میں پیدا ہوا کہ نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، امریکہ سے مانگ لینا چاہیے، نبی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ ایک تو ہی ہوتے ہیں میریاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء هو ابن تیمیہ، امام نبہانی نے لکھا ہے پہلا شخص جس نے استغاثے کا، ندا کا اور جو ہے وہ توسل کا انکار کیا ہے وہ ابن تیمیہ ہے۔ اس سے قبل امت میں اس عنوان سے کوئی اختلاف نہیں تھا، سارے جھولیاں پھیلا پھیلا کے خیر مانگا کرتے تھے اور ان کی جھولیاں بھرا کرتی تھی۔ کہتے ہیں فی بعض الحاجہ، میں حاجت کے لیے حضور کی دہلیز پہ گیا تھا۔ خیر جب حضور تشریف لائے میں نے اپنی حاجت کہی، حضور نے میری جھولی بھر دی۔ لیکن جب حضور تشریف لائے تو ایسے ہی چادر کی بکل حضور نے کی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ پہلوؤں میں ابھار ہیں جس طرح کوئی اندر ہو، تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا آقا اس جو ہے وہ چادر کے نیچے کیا ہے؟ تو حضور نے کچھ بتلانے کی بجائے فکاشفہ، چادر کو کھول دیا۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ پھر میں نے کیا دیکھا، فیض الحسن والحسین علی ورقہ، ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے ہیں، ایک سے امام حسین لپٹے ہوئے ہیں۔ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کر۔ محبت کی ایک اور کہانی سنیے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے راز نام۔ حضور نے صحابہ کو مختلف اعزاز دیے تھے۔ حضور جب کہیں تشریف لے جاتے ایک صاحب ساتھ چلتے، اور حضور جب جو ہے وہ نالین اتارتے تو وہ حضور کے نالین تھام لیتے، ان کو کہا جاتا صاحب النالین، حضور کے جوڑے اٹھانے والے۔ حضور کا ایک صحابی تکیہ اٹھایا کرتے تھے، صاحب الوسادہ کہلائے، ایک صاحب العصا کہلاتے تھے۔ حضرت انس خادم رسول کے نام سے معروف تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازدان۔ جب راز کی بات کہنی ہوتی تو حضرت حذیفہ کے کان میں کہتے۔ اور اگر کسی شخص کے بارے میں شک ہوتا نا کہ یہ شخص منافق ہے یا مومن ہے، تو اس کا جنازہ ہو جاتا تو لوگ دیکھتے حضرت حذیفہ شامل ہوئے، اگر شامل ہوئے تو وہ شامل بے دھڑک ہو جاتے۔ تو یہ حضور کے رازدان تھے۔ مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پہ گھر تھا، دن کی نمازوں میں تو حاضری ہو جاتی، لیکن شام کی نمازوں میں مشکل اس لیے ہوتا کہ ماں بوڑھی بھی تھی اور بیمار بھی تھی، لیکن شدت سے آرزو یہ تھی کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھی جائے، جہری نماز۔ ابھی قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے تو ایک لطف نصیب ہو رہا تھا، تو جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتے ہوں گے تو پھر تو رنگ کوئی اور ہی ہوتا ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجر کی نماز تھی، حضور تھے، سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی، ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا۔ کیا کیفیت تھی؟ کیونکہ سورہ والضحیٰ میں حضور کے حسن کا تذکرہ ہے، اور حسین جب حسن کا تذکرہ خود ہی کر رہا ہو، جب حسن ناز پہ آ جائے تو پھر تو کیفیت کوئی اور ہی ہوتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور نے کالے رنگ کی چادر کی بکل ماری اور پھر مجھے دیکھ کے کہنے لگے کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں۔ آج حسن ناز میں آ گئے، کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں۔ تو ام المومنین کہتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی نکھار دی ہے، اور چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی نکھار دی۔ تو جی توجہ چاہوں گا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں نماز پڑھنا چاہ رہا تھا، تو ماں سے اجازت دی میں نے، لیکن ماں کو ایک لالچ دی۔ میں نے کہا امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور پھر حاضر ہو کے آپ کے لیے اور اپنے لیے حضور سے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ تو یہ لالچ ایسی تھی کہ ماں نے کہا جاؤ پتر میں اجازت دیتی ہوں، اس لیے کہ صحابہ کی شدید آرزو ہوتی کہ حضور کے ہاتھ ہمارے لیے اٹھ جائیں۔ انہیں پتا تھا یہ ہاتھ اٹھ گئے تو خالی نہیں موڑے جائیں گے۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی عادت یہ تھی
جب کسی کے ہاتھ تشریف لے جاتے تو دروازے پہ دستک دیتے اور بلند آواز سے کہتے السلام علیکم. اگر جواب آیا تو ٹھیک، ورنہ حضور پھر کہتے السلام علیکم. جواب نہیں آیا تو تیسری مرتبہ دستک دیتے اور السلام علیکم کہتے. اگر پھر بھی جواب نہیں آیا تو حضور تشریف لے جاتے. ادب بھی یہی ہے. اور میرا خیال ہے یہ موبائل کا ادب بھی اس سے سمجھنا چاہیے. ہم تو بچے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں نا کہ اب تم یہ کام کرتے رہو. تو 3 مرتبہ دستک دیں، اگر جواب آیا تو ٹھیک، نہیں آیا تو پھر کبھی صحیح. حضور ایک صحابی کے ہاں تشریف لے گئے، دستک دی، السلام علیکم کہا. وہ بالکل دروازے کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے سوراخوں سے دیکھا بھی، حضور کو پہچانا بھی، لیکن انہوں نے زیر لب دل ہی دل میں کہا وعلیکم السلام. حضور نے پھر دروازے پہ دستک دی، السلام علیکم کہا. وہ جی میں بولے وعلیکم السلام. حضور نے پھر دستک دیا، السلام علیکم کہا. وہ دل ہی دل میں وعلیکم السلام پکارا. اتنے میں حضور 3 مرتبہ مکمل ہو گیا تو حضور دروازہ چھوڑ کے جانے لگے. تو انہوں نے جلدی جلدی دروازہ کھولا. عرض کی حضور میرے وقت جاگے کہ آپ آئیں، تشریف لائیں. حضور نے فرمایا میں نے 3 مرتبہ سلام کہا تھا. تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے تینوں بار سنا تھا اور میں نے جواب بھی دیا تھا، لیکن میں ہولے ہولے بولتا تھا. میری آرزو یہ تھی آپ بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے. السلام علیکم تیرے اوپر سلامتی ہو، السلام علیکم تیرے اوپر سلامتی ہو. تو یہ صحابہ کی آرزو تھی کہ حضور دعا دیں. تو جب میں نے ماں کو لالچ دی نا کہ میں حضور سے آپ کے لیے دعا کرواؤں گا، تو ماں نے کہا جاؤ بیٹے میں اجازت دیتی ہوں. کہتے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. مغرب کی نماز پڑھی، سلام پھرا. تو میرے دل میں تھا کہ میں حضور سے عرض کروں حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. لیکن حضور نوافل میں مشغول ہو گئے. حتیٰ صلی العشاء، یہاں تک عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا اور عشاء کی اذان پکاری گئی. حضور نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، ثم انتفل، پھر حضور علیہ السلام نے رخ پھیرا اور حجرہ عائشہ کی جانب پڑھ گئے. جن لوگوں نے مسجد نبوی کی زیارت کی ہے ان کی نگاہوں میں وہ منظر آ گیا ہوگا کہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاصلہ کتنا ہے. اور جنہوں نے وہ دیار نور نہیں دیکھا، عاشورے کی شب میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ اڑ کے مدینے چلے جائیں. کیونکہ سچی بات ہے جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا. تو حضور علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھی اور رخ پھیرا اور کاشانہ انور کی طرف چل دیے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ بہت پریشان تھا کہ ماں سے ایک نماز کی چھٹی لے کے آیا، نمازیں بھی ہو گئی. تو ماں نے جاتے ہی پوچھنا حضور سے دعا کروائی تھی، تو میں تو دعا نہیں کروا سکا، چھٹی تو پھر بھی کبھی چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا. چونکہ حضور آگے بڑھ گئے تو میں بھی جب چلا تو میرے قدموں کی آہٹ کچھ تیز ہو گئی. فسمع صوتی، حضور نے میرے قدموں کی آواز سنی. تو آقا کریم علیہ السلام نے رخ پھیرے بغیر فرمایا کہ من ھذا، میرے پیچھے پیچھے کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ تو نہیں ہے. اب دل دھڑک رہا تھا کہ ابھی ایک لمحہ مل جائیں اور میں کہوں حضور میرے لیے، میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. تو حضور نے کہا کہ من ھذا، حذیفہ تو کون ہے؟ حذیفہ تو نہیں ہے. قلت نعم، میں نے کہا جی میں حذیفہ ہوں. حضور نے فرمایا ما حاجتوں کا، غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے بخش دے، تیری ماں کو بخش دے، کیا کام ہے؟ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے، کام کیا ہے؟ لوگ تو دیوار کھڑی کر کے کھڑے ہو گئے کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا. اور اقبال کہتا ہے اے فروغت صبح آثار و دہود، چشم تو بی نندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی ہے. کہا ما حاجتوں کا، غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کی بھی مغفرت کر دے، کام کیا ہے؟ اب جو کام تھا وہ جنبش لب سے پہلے ہو گیا. یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑا. تو حضور نے فرمایا حذیفہ سنو، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے قبل دھرتی پہ نہیں آیا. آج پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کے 2 کام کرنے آیا ہے. ایک تو مجھے سلام کرنے آیا، وہ اس لیے اللہ سے اجازت، استاذن ربہ، وہ اس لیے اجازت لے کے آیا ہے. پہلا اس کا کام یہ ہے کہ مجھے سلام کرنا چاہتا ہے، چونکہ پوری کائنات کی آرزو یہ ہے کہ حضور کی چوکھٹ پہ سلام ہو جائے. اللہ اکبر. ایک صحابی فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ سفر پہ تھا، کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے. راستے میں ایک علاقہ تھا، وہاں دشمنوں کا خوف بھی تھا. حضور نے آرام کرنا تھا تو حضور لیٹ گئے، تو میں تلوار لے کے پہرے میں کھڑا ہو گیا. تو میں نے کیا دیکھا کہ صحرا میں ایک جنگل میں ایک درخت تھا، وہ ہلنے لگا اور پھر وہ جڑوں سمیت باہر نکلا اور اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا حضور کے قریب لا کے کھڑا کر دیتا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ واپس رینگتا ہوا اپنے مقام پہ جا کے گڑ گیا. میرے لیے بڑے اچنبے کی بات ہے.
جب حضور بیدار ہوئے تو میں نے سب سے پہلی بات جو حضور سے کہی وہ یہ، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو درخت ہے تھوڑی دیر قبل وہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا اور اپنی شاخوں کے بل اور اپنی جڑوں کے بل چلتا ہوا یہاں پہنچا اور تھوڑی دیر کے لیے یہاں کھڑا رہا اور پھر واپس وہاں جا کے گڑ گیا ہے۔ تو حضور نے تعجب نہیں فرمایا کہ کیسے ہوا کیسے ہوا، حضور نے فرمایا ھذہ شجرۃ استاذنت ربہ، فرمایا یہ ایک درخت ہے جس نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی کہ مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں، تو فرمایا یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو فرمایا یہ جو فرشتہ پاس کھڑا ہے، اے حذیفہ سنو، یہ ابھی ابھی آیا ہے اور آج دھرتی پہ پہلی مرتبہ آیا ہے اور دو کام کرنے آیا ہے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ اس حدیث کو امام بخاری نے امام ترمذی نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فضائل بھی بیان کیے، ان کی محبت کا درس بھی دیا، اور پھر زمانے نے یہ بھی دیکھا کہ حضور علیہ السلام سجدے میں ہیں اور حسین ابن علی پشت پہ آ کے بیٹھ گئے اور حضور سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ طول اس لیے دیا جا رہا ہے اگر میں سر اٹھایا تو حسین ابن علی گر جائیں گے، ان کی دل جوئی کی جا رہی ہے، وہ اپنی مرضی سے اترتے ہیں تو حضور سجدے سے سر اٹھاتے ہیں۔ پھر میں اس بات کو کہاں لے جاؤں کہ صرف ہمت بسوء شیخ وامثالیاں از معظمین، گو بجناب رسالت معاب بچندی بدتر از استغراق گو خر خود است۔ کیسی کیسی بولیاں بولی گئی۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹتی ہے اور نماز جو ہے وہ سلامت نہیں رہتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب حضور سجدے کو طول دے رہے تھے تو بتاؤ نبی کے خیال میں کون تھا؟ اور مجھے فتویٰ دو کہ نبی کی نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اور نبی کے خیال میں امتی آ جائے تو نبی کی نماز میں فرق نہیں پڑتا، اور اگر امتی کے خیال میں نبی آ جائے تو پھر امتی کی نماز میں فرق کیسے پڑتا ہے؟ ہر کس کے در نماز نہ بیند جمال دوست، فتویٰ حمید ہم کہ او نمازش گزا کنن۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو نماز میں جمال یار نہیں دیکھتا، فتویٰ میں دیتا ہوں نماز دوبارہ پڑھے۔ اور اقبال بولا کہ گر تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ تو حضور علیہ السلام کبھی انہیں کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں اور دیکھنے والے نے کہا کہ کتنی خوبصورت سواری میسر آئی، تو مسکرا کے فرماتے ہیں سوار بھی تو دیکھو کتنا اچھا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے یہ پیار دیا، یہ محبت دی اور ان کی محبت کا درس دیا، تو کہا یہ دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی اس کا مقدر ہوگی جو قرآن کو چھوڑے گا یا اہل بیت نبوت کے دامن کو چھوڑ دے گا۔ جس نے اہل بیت کی نبوت کے دامن کو تھامے رکھا، گمراہی اس کا کبھی بھی مقدر نہیں ہو سکتی، وہ کامیابی اور کامرانی کی منزلیں طے کرتا چلا جائے گا۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم قرآن والے بھی ہیں اور اہل بیت رسول والے بھی ہیں، اور ہمارے دونوں ہاتھ جو ہے وہ ان حسین نسبتوں کے جو ہیں وہ ان نسبتوں کے ساتھ مالا مال ہیں، اور ہم نے اصحاب رسول، اطرت پیغمبر اور کتاب رحمت کے ساتھ اپنے رشتے کو اور اپنے ربط کو مضبوط کیا ہے۔ تو کہا اے محبوب تم فرما دو، اے لوگو تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، تم سے یہی چیز مانگی جا رہی ہے، اسی چیز کا مطالبہ ہے کہ تم اہل بیت کے ساتھ، میرے اہل مودت کے ساتھ، میرے اہل جو ہے وہ میری اطرت کے ساتھ اپنے رشتہ قلب کو مضبوط رکھو۔ آج کے اس عظیم الشان عرس کے موقع پر جو کہ محرم الحرام کی خاص شب نور جسے شب عاشور کہتے ہیں، اس موقع پر منعقد ہوئی، تو آج کا یہ درس میں اور آپ اچھی طرح پلے باندھ لیں اور اپنی زندگی کو روشن اور پرنور کرنا چاہیں تو کتاب اللہ اور اہل بیت سے وابستگی ہم اختیار کریں، اور جو حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں کبھی الگ بھی نہیں ہوں گے، حوض کوثر پہ مجھے اکٹھے آ ملیں گے، تو ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو کبھی بھی قرآن اور اہل بیت الگ بھی نہیں ہوئے۔ اگر قرآن سینے کے اندر ہے تو حسین سینے کے اوپر ہے، اور زمانے نے اس وقت بھی دیکھا جب سر حسین نیزے کی نوک پہ تھا تو لبوں پہ قرآن اس وقت بھی ساتھ ہی تھا، اور یہ کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، اور ان کا رشتہ لازوال بھی ہے، ان کا رشتہ دائمی بھی ہے، مستقل ہے۔ اللہ اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے، اس آستان نور کو قیامت تک سلامت اور باقی رکھے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہوگا۔ سامعین محترم، علامہ پیرزادہ